بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور وہ آیت ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی ہے. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، اس کی آیت نمبر 18 کی میں نے تلاوت کی ہے، جو کہ رکو نمبر 2 کی آیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے: شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. شہید اللہ گواہی دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ گواہی دیتا ہے انہ، بے شک وہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. یہاں پر لام ہے، جو کہ تھوڑا سا رکنا ہے، کیونکہ بات مکمل نہیں ہوئی. والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور گواہی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کی فرشتے. اولو العلم، اور اولو العلم، علم والے بھی، علم رکھنے والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. قائما بالقسط، اللہ تبارک تعالیٰ کون ہے؟ قائمہ، جو قائم رکھنے والا ہے، سارے جہانوں کو، پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے. بالقسط، پورے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ. یہاں پر تو ہے کی بات اب مکمل ہو گئی، پھر بھی آیت مکمل نہیں ہوئی ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہ آیت نمبر 17 ہے. اس کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کے آگے رکھا. ترجمہ سننے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے کوئی ربط نہیں ہے. یہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ ایک نیا موضوع اٹھاتا ہے، نئے موضوع پر آیتیں ہیں، اور وہ نیا موضوع ہے عقیدہ توحید. عقیدہ توحید. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی. اللہ تبارک تعالیٰ کی گواہی سے کیا مراد؟ شہادت کے معنی اصل میں بیان کرنے کے، کسی چیز کے بیان کرنے کے اور آگاہ کرنے کے، کسی چیز سے آگاہ کرنے کے.
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اور بیان کیا اس کے ذریعے سے اس نے اپنی وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کب اور کیسے گواہی دی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کائنات جو پیدا کی، یہ کائنات اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا بنانے والا ایک اللہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید دوسرے مقامات پر کہتا ہے کہ اس کائنات کے چلانے والے اگر ایک سے زیادہ ہوتے لفسدتا، پوری کائنات میں فساد مچ جاتا، ایک خدا دوسرے خدا پر چڑھائی کرتا۔ تو کائنات اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پیدا کی، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی، یہ بات بیان کر دی، اور انسانیت کو اس بات سے آگاہ کیا کہ دیکھو میری کائنات کے ذریعے سے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل یہ میری کائنات ہے، یہ میری پیدائش ہے، یہ میری پیدائش خود اس بات کی دلیل ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہ لا الہ الا ہو، کس بات کی گواہی دے اللہ تعالیٰ؟ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بارہا میں یہ بات کہتا رہتا ہوں اور اس بات پر زور دیتا رہتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہے لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ اور ہمارا جو کلمہ ہے، کلمہ طیبہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ۔ اور فکر کرنے کی بات یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے اس کلمہ طیبہ میں اور قرآن مجید کی اس آیت میں اور اسی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 بار کہا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہاں پر بھی اور اوپر بھی۔ اس کے بعد کی آیتوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ یہی کہتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آپ کو اس طرح کی بات ملے گی وہاں پر الہ کا لفظ ملے گا، الہ معبود کا لفظ ملے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اس طرح کیوں نہیں ہے لا رب الا اللہ، لا رب الا ہو، نہیں ہے کوئی رب اس کے سوائے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ صحیح ایمان ہے۔ مسلمانوں کی جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایمان کہتے ہیں، لا رب الا ہو کو، کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں، رب وہی ہے۔ نہیں، رب بھی تو عربی ہی لفظ ہے، پھر اللہ نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ الہ کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ اس کا مطلب الہ میں اور رب میں بہت فرق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے الوہیت بنوانا چاہتا ہے، ربوبیت نہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیونکہ جو شخص کافر ہے وہ بھی رب کی ربوبیت کا قائل ہے۔ آپ کسی دور دراز گاؤں میں جنگل میں چلے جائیے جہاں پر مسلمانوں کی بستی کا نام و نشان بھی نہ ہو، وہاں پر کسی کھیت میں کسی باغ میں جائیے، کسی کافر کسان سے پوچھیے کہ بارش کون برساتا ہے، وہ کہے گا اوپر والا۔ کس کو کہے گا؟ اوپر والا۔ بارش برسانے کی جو صفت ہے وہ رب کی صفت ہے، دنیا کو چلانے کی جو صفت ہے وہ رب کی صفت ہے۔ دنیا چلانے والا کون؟ اللہ۔ مکان دکان چلانے والا کون؟ اللہ۔ یہ رب کی صفات ہے۔ ایک غیر مسلم اور کافر بھی اس بات کا قائل ہے، جیسا کہ اللہ تبارک نے خود قرآن مجید سورہ یونس وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آج سے 14.5 سال پہلے کے جو مشرکین اور کفار تھے جن کے ساتھ جنگیں لڑی گئی، یہاں تک کہ ان کے مال غنیمت حلال ہو گیا، ان کی عورتیں لونڈی بنا دی گئی، ان کفار سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کے سے پوچھتا ہے، پوچھنے کو کہتا ہے کہ میں یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیر کرنے والا کون؟ میں یرزق من السماء والارض، آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دینے والا کون؟ ہر ایک کا جواب وہ کیا دیتے پتہ ہے؟
اللہ اللہ، باقاعدہ اللہ لفظ جو کہ اللہ کا ذاتی نام ہے اس لفظ کا استعمال کر کے اس وقت کے کفار کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے۔ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگ اور جہاد ان مشرکین سے، ان کفار سے تھی، اس بات پر نہیں تھی کہ کائنات کا چلانے والا کون، اس بات پر نہیں تھی کہ انہیں رزق دینے والا کون، اس بات پر نہیں تھی کہ تدبیر کرنے والا کون، زندگی اور موت دینے والا کون، میحل کون ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے۔ اس بات پر جنگ نہیں ہوئی، نہ ہی جنگ بدر ہوئی، نہ ہی جنگ احد ہوئی، نہ ہی جنگ موتا ہوئی۔ کوئی جنگ اس وجہ سے نہیں ہوئی، جنگ ہوئی ہے تو اس بات پر ہوئی ہے لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔ یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا اپاسنا کرتے ہیں، اسی طرح اسی اللہ نے اس کائنات کے چلانے کے لیے اپنی طرف سے مینیجر اللہ نے مقرر کیے، اولیاء اللہ نے مددگار مقرر کر لیے۔ اب ان کو خوش کرنا گویا کہ اللہ کو خوش کرنا ایک اس کا عقیدہ تھا۔ کسی پر طنز نہیں کر رہا، حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک اور کافر تھے ان کا یہ عقیدہ تھا۔ یہاں تک اگر آپ صحیح مسلم کی حدیث اٹھا کر دیکھیں تو بڑی پیاری حدیث ملتی ہے کہ مشرکین مکہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اب کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ لات کی، منات کی، عزا کی، منات الثالثہ کی؟ نہیں، جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تبھی تو اللہ کو اپنا معبود ہی مانتے تھے۔ اس وقت وہ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کی تعظیم، اللہ گھر کی تعظیم اتنی زیادہ تھی، وہ کہتے تھے ہمارے جو کپڑے وہ حرام کے، وہ پہن کر بھی ہم طواف نہیں کر سکتے۔ پوری طرح برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ اس وقت یہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے ہمارے رب حاضر ہیں ہم، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکن تملک لک، صحیح مسلم کے الفاظ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے جس کا تو مالک ہے، تو جو ہے ان کا بھی تو ہی مالک ہے، وہی تیرے ساتھ شریک ہے اور دوسرے کوئی شریک نہیں ہے۔ آج مسلمان یہی کام کرتا ہے، کسی بابا کے پاس جاتا ہے، کسی درگاہ پہ جاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ کوئی تیرا شریک نہیں ہے سوائے اس ولی کے، کیونکہ ان کا مالک بھی تو ہی ہے، ان کو دینے والا بھی تو ہی ہے، ہم ڈائریکٹلی تجھ سے لے نہیں سکتے، ان سے لیتے ہیں، ان کو تو دیتا ہے تبھی تو ہم کو ملتا ہے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ تو دے رہا ہے نا، تو ہی دے رہا ہے اس لیے تو ہم کو مل رہا ہے، اس لیے یہ شریک نہیں ہوئے۔ جبکہ دنیا اسلام کی بنیاد یہ ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ تو یہ جو توحید کا جو معاملہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی توحید بہت پسند ہے، اسی طرح شرک سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہتا ہے والملائکہ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہر طریقے کے شرک سے پاک ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اللہ ہی کی طرح توحید سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور شرک سے حد سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پورے اعمال میں توحید سب سے بڑا ایمان، سب سے بڑا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ سب سے زیادہ وزنی چیز توحید، سب سے زیادہ نفرت والی چیز شرک، یہاں تک کہ جس کے عمل میں شرک آ جائے اللہ تعالیٰ اس کے ساری نیکیوں کو تک زائل اور برباد کرنے والا ہے۔ اللہ کو اتنی نفرت ہے شرک سے، تو فرشتوں کو بھی انہی چیزوں سے نفرت ہے۔
اور توحید سے محبت ہے. دو لوگ ہو گئے, ایک اللہ کی ہستی, دوسرے فرشتے. وَأُولُو الْعِلْمِ, اسی طرح علم رکھنے والے بھی اس بات کی گواہی دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں. معلوم ہوا کہ اصل عالم, اصل علم رکھنے والا وہی ہے جو توحید کی بات کرے, جو شرک کا رد کرے, جو توحید سے محبت کرے, جو شرک سے نفرت کرے. اصل عالم, اصل علم رکھنے والا وہی ہے. یہاں پر علماء کرام کی بڑی تعظیم اور قدر منزلت کے ساتھ ان کا ذکر ہوا. ان کا تذکرہ فرشتوں کے ساتھ ہوا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ, اس کے فرشتوں کے ساتھ اولو العلم کا تذکرہ ہوا. علماء کا, علماء کہتے ہیں علم رکھنے والے کو. اگر آپ عقیدہ توحید کا اتنا علم رکھتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, یہ بہت بڑا علم ہے, بہت بڑا علم ہے. یہی ایک علم کافی ہے انسان کو جہنم سے نجات دلا کر جنت میں لے جانے کے لیے. یہاں پر اس آیت میں علم رکھنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی, کیونکہ ان کو فرشتوں کے درجے کے برابر بتلایا گیا عقیدہ توحید کے معاملے. اس کے آگے اللہ کہتا ہے قائما بالقسط, وہی اللہ ہے جو پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے, سنبھالے ہوئے ہیں پورے انصاف کے ساتھ, عدل کے ساتھ, پورے انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ. یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کہتا ہے پوری کائنات کو میں نے سنبھالے ہوئے, تو میں واحد الہ ہوا, میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 146 166 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اسی انداز سے کہتا ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے, لیکن اللہ, اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یشہد, گواہی دیتا ہے, بما انزل, جو کچھ اس نے نازل کیا ہے, الیک, آپ کی طرف, انزلہ بعلمہ, اپنے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. یہ آپ کا بنایا ہوا, یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نسخہ نہیں ہے, کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اللہ نے اپنے علم سے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے. والملائکہ, اور ساتھ ہی ساتھ فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, یہ بات بولنا اصل مقصود ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, کافی ہے اللہ تبارک تعالیٰ, کفا ہے نہیں کافی ہونا, کافی اللہ تبارک تعالیٰ گواہی کے لیے. جب اللہ تبارک تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے اور اپنی گواہی میں فرشتے اور اولو العلم کو شامل کر رہا ہے, تو اللہ کی گواہی کافی ہے کہ واقعی علماء کا جو توحید کو جانتے ہیں ان کا درجہ بہت بڑا ہے. اب پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں, فاضل بھی کہیں گے, مفتی بھی کہیں گے, اور شرک کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے دیں گے, شرک کو ثابت کرنے کے لیے, شرک کو توحید کہنے کے لیے, احادیث مبارکہ کی حدیثیں پیش کریں گے شرک کو ثابت کرنے کے لیے. اب یقیناً جس کو توحید سمجھ میں نہ آئے وہ اولو العلم میں سے نہیں ہو سکتا. اولو العلم کی ابتدائی عقیدہ توحید سے ہوتی ہے. عقیدہ توحید کا علم جس کے پاس آ گیا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں, وہ اصل عالم ہے, وہ اصل اولو العلم میں سے ہے, وہ اصل علم رکھنے والوں میں سے. آگے اللہ کہتا ہے لا الہ الا ہو, دوبارہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ دہراتا اور کہتا ہے سن لو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ العزیز الحکیم, وہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے. زبردست اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جہاں توحید کی بات لوگوں کو سمجھا رہا ہے اس کے حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ پکڑ بھی کرے گا, چھوڑ نہیں دے گا. اپنے بندوں کو اللہ نے دنیا میں بھیج کر یوں ہی چھوڑ نہیں دیا, بلکہ ان کے سدھار کے لیے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجے وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ ساری چیزیں دینے کے بعد ان کی پکڑ بھی کرے گا کہ میں نے تو تمہیں میری تعلق سے ساری چیزیں بتلا دی تھی. آج حیرت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ اور منبع تھا اس کو تو لوگوں نے ضائع کر دیا.
کیونکہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے. اب رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دو ہی ذریعے ہیں، تیسرا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں. ایک ذریعہ قرآن مجید اور دوسرا ذریعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات احادیث مبارکہ، کیونکہ یہ دونوں آسمان سے نازل شدہ ہیں. یہ دونوں آسمان سے نازل شدہ ہے. جو چیز آسمان سے نازل ہوگی ظاہر سی بات ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا تعارف اور اس کی معرفت صحیح ہوگی. اب بعض مسلمان ان دونوں ذرائعوں کو چھوڑ کر تیسرا ذریعہ پکڑ لیتے ہیں. ہنسی آتی ہے کبھی کبھی. وہ ذریعہ کیا ہے؟ خواب. خواب میں جنت و جہنم کی سیر کر کے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں کل رات میں نے جنت کو دیکھ لیا. اللہ کے بندے، جنت غیب میں سے ہے، اس پہ ایمان لا رہا ہے. اس کو دیکھ لینے کے بعد کیا ایمان ہے؟ ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے. جو شخص کہے کہ میں نے جنت کو دیکھ لیا میرا ایمان مضبوط ہو گیا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اگر خواب میں اگر کوئی چیز نظر آئی ہے تو حقیقی جنت نہیں ہے. حقیقی جنت نہیں ہے، وہ تمہاری تصور ہے، وہ تمہارا تصور ہے، تمہاری سوچ ہے. کوئی گارڈن دیکھا ہوگا کہ جنت کے تعلق سے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا. اتنا ہی نہیں، حیرت انگیز بات، خواب میں اللہ آتا ہے ڈائریکٹلی. اللہ تبارک تعالیٰ آتا ہے، اپنے بندے سے بات کرتا ہے، اپنے بندے سے بات کرتا ہے اور دین کی معلومات دیتا ہے. تو یہ ذریعہ ہے دین کا علم حاصل کرنے کا. اس کا مطلب وہ جو بڑے بڑے علماء ہو گزرے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کا علم حاصل کرنے میں، مطالعہ کرنے میں گزاری، نعوذ باللہ وہ تو بیوقوف ہو گئے. کیونکہ یہاں تو خواب میں بیٹھے بیٹھے سارا علم آ رہا ہے. اتنا ہی نہیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ اتنی ترقی کر جاتے ہیں عبادت اور ریاضت میں، اتنی ترقی کر جاتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے جیسے ہی بیٹھتے ہیں اللہ سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے. ڈائریکٹلی اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈائریکٹلی بات. اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ان کو بولتا رہتا ہے یہ کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسا کرنا، ویسا کرنا، میں نے یہ قبول کر لیا، میں نے یہ چھوڑ دیا. اب بتاؤ جس کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بات کرے وہ کون ہوگا؟ ارے موسیٰ کلیم اللہ ہوگا. کتنے موسیٰ پیدا کرو گے؟ موسیٰ کلیم اللہ تو ایک ہی ہے جس نے براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ سے بات کی. ہر کوئی موسیٰ کلیم اللہ. اب دوسری بات، یہ جو اللہ سے براہ راست بات کرنے والا ہے ایک عام ہی ہے، ایک عام انسان ہے جو اسلام کے مکمل ہونے کے کئی سالوں بعد، 400-500 سالوں بعد پیدا ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے 4 سے 5 سال بعد جو پیدا ہو، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ بات کرے یعنی کہ وہی کر رہا ہے، تو وہ نبی ہوا. تو یہ عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو گیا کہ خاتم الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا چاہیے، کسی پر بھی وہی شرعی اعتبار سے نہیں ہونی چاہیے. اب اس شخص پر وہی ہو رہی ہے. یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، یہ اللہ کی معرفت صحیح نہ ہونے کا نتیجہ. اللہ کہتا ہے میں نے جہاں توحید کی باتیں تمہیں سمجھائی وہیں پر اس کے حساب سے میں زبردست تمہاری پکڑ بھی کروں گا. اور حکمت میرے پاس اتنی ہے کہ میں نے تمہیں پوری سہولت دیتا ہوں، تمہیں جینے کے لیے میں نے پوری زندگی دی، اس کے بعد ہی میں تمہارا حساب کتاب لوں گا. یہ تھی آیت نمبر 17. آیت نمبر 18 اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.